میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت سے کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال صاحب حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ فرشتہ میری قبر پر مقرر ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قبر اقدس پر، مزار اقدس پر مقرر فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا، آپ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پھیلا کو سلام مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ آئیے نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہذا دل میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ جو دو زانوں نہیں ہیں وہ تھوڑی دیر جب تک بیٹھ سکے ہو جائیں، پھر جب تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھیں، پھر جب آسانی ہو پھر دوبارہ دو زانوں ہو جائیے۔ انشاءاللہ ادب کی نیت سے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے بولوں گا۔ بلند آواز سے اپنی اصلاح کی بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ قرآن پاک کا حکم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اس پر عمل کروں گا۔ اور بخاری شریف کے حدیث پاک میں وارد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حکم کی بھی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، مشکل الفاظ اشعار پڑھتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات اور دیگر دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی ترغیب دلاؤں گا، کہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا پیارا موضوع ہے، دعوت اسلامی، اس کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ دعوت اسلامی کا تعارف جب کوئی کرواتا ہے، دعوت اسلامی اگر کسی کو سمجھاتا ہے تو اس میں ایک بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ تحریک بالخصوص نوجوانوں کی تحریک ہے۔ الحمدللہ اس میں مدنی منع بھی ہیں، اس میں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، لیکن دعوت اسلامی میں ایک رغبت جو ہے نا وہ نوجوانوں کی ہے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوان اسلامی بھائیوں کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کہ نوجوانوں کو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ نے راغب فرما دیا۔ آج ہمارا موضوع بھی جوانی کی عبادت اور اس کے فضائل ہیں۔ عموماً ایام جوانی یہ بے فکری اور بے پرواہی میں گزر جاتے ہیں، اور ان حسین لمحات کی بے قدری بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا جب تک جوانی باقی ہے اور صحت سلامت ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں عبادت میں مصروف دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر میں نے اس سے کہا اے نوجوان، تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ رفیق؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میرے رب کی قسم میرا مددگار بھی ہے اور میرا رفیق بھی ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا مددگار اور رفیق کون ہے؟ اس نے جواب دیا وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے ہے، اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہے۔ جب میں نے یہ کلام سنا تو عرض کی کہ آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو اس جگہ میں وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا جس کا حبیب و انیس اللہ عز و جل ہو اسے کیسے وحشت ہو؟ میں نے پوچھا کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ جواب دیا جب میں چھوٹا تھا تو اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریک پیٹ میں بھی مجھے غذا دی، اور جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقرر شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی، اس نے مجھے یوں دعا دی اللہ آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آپ کے دل کو اپنے خوف سے بھر دے، اور آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی اے میرے بھائی پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں
مجھے تلاش کر لیجئے گا۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ دیدار الہی کرنے والوں میں سے ہوں گے؟ جواب دیا اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب سے معلوم ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ کو حرام کردہ چیزوں سے اور اپنے نفس کو خواہشات کے حصول سے باز رکھا اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا اور اس کے بعد کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، اللہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں اس نوجوان نے جوانی کے زمانے میں دنیا کی رنگینیوں سے جو ناتا توڑا اور عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول کیا اور شریعت کی حرام کردہ اشیاء دیکھنے سے باز رہا اور تنے تنہا اس بیابان میں رہائش اختیار کرنے سے بھی گریز نہ کیا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہیں اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں ہر دم ملوث رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے قیمتی لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت الہی میں وقت گزاریں، کہ زندگی ایک نعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان نیک آدمی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز میں اپنے ایک شعر میں اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ لگتا ہے آپ نے اس وقت
لکھا تھا جب خود بھی جوان تھے، جوانی میں لکھا تھا، اور اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن غور کریں تو ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ یہ تو وہ اللہ والے تھے کہ جن کی زندگی ہی عبادت اور ریاضت میں گزری، لیکن ہمارے لیے کہہ رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ یقیناً جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ ایک بار چلی جائے تو پھر اربوں کھربوں بھی خرچ کر دیے جائیں تو یہ نعمت نہیں واپس آ سکتی۔ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت میں بسر کی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں گے، ورنہ اس نعمت کی ناقدری کے سبب شدید ذلت و خواری اٹھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جو خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے شب و روز عبادت میں بسر کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بلائیاں پا لیتا ہے۔ آئیے اس زمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی رسولوں کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث پاک کہ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی جانب پیش قدمی کی، یعنی آگے بڑھا، تو اللہ عز و جل اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ صدیقین یا اولیاء اکرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ 72 صدیقین کے برابر اس نوجوان کو ثواب ملے گا کہ جس نے اپنی نوجوانی میں دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی طرف پیش قدمی کی۔ ایک اور حدیث پاک، بے شک اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، بے شک اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جوانی کے قدر دانوں پر اللہ عز و جل کیسا خاص فضل و کرم فرماتا ہے کہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر بڑھاپے میں سکون و اطمینان والی زندگی گزارنے کی خواہش مند ہیں تو نعمت جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے نفس کو عبادت و ریاضت کی جانب مائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ یہ بے حد دشوار ہے کیونکہ جوانی میں امیدیں اور خواہشیں عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عبادت و ریاضت سے سجی پاکیزہ زندگی کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں بھی مدنی بہاریں آ جائیں گی۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے ساتھ حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت سیدنا عبید بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی تعجب خیز بات بتائیے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں اور ارشاد فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. میں نے عرض کی مجھے اپنی خواہش کے بجائے آپ کا رب کے قریب ہونا زیادہ پسند ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اشک باری فرمانے لگے. پھر اچھی طرح وضو کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ اشک باری فرمائی, دوبارہ رونے لگے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے. اتنے میں مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حالانکہ آپ کے صدقے تو اللہ عز و جل اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا. ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر نہ ادا کروں اس مولا کا کہ جس نے مجھے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی؟ کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ بخشے بخشائے آقا ہیں, ہم عاصیوں کو بخشوانے والے ہیں, سید المعصومین ہیں, سید العابدین ہیں. اس کے باوجود اس قدر کی ریا ازاری اور اللہ رب العالمین عز و جل کی عبادت, حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو مالک و مختار بنا دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بِإِذْنِ الہی اپنے اختیار سے محشر کے دن اپنی بخشش سے نا امید ہونے والے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر بلند شان ہونے کے باوجود آپ کا کیا عالم ہے؟ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب وسائل بخشش میں لکھتے ہیں نا, روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں, روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں, وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا, وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا. راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے, راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے, غم خوار ہے سادہ ہے, غم خوار ہے سادہ ہے, مختار مدینے کا غم خوار ہے سادہ ہے, مختار مدینے کا. قبضے میں دو عالم ہے پر ہاتھ کا تکیہ ہے, قبضے میں دو عالم ہے پر ہاتھ کا تکیہ ہے, سوتا ہے چٹائی پر, سوتا ہے چٹائی پر, سردار مدینے کا سوتا ہے چٹائی پر, سردار مدینے کا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار ہونے کے باوجود کثرت عبادت کے سبب کبھی کبھی قدمین نازنین پر سوجن کے آثار نمایاں ہو جاتے, اس قدر عبادت فرماتے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے آہوزاری فرمایا کرتے.
اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے جن کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، ساری رات فضولیات و لغویات میں برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ خدارا محسن انسانیت غم خوار امت کے آنسوؤں کو یاد کیجیے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کے لیے احکام خداوندی کی بجا آوری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اخروی انعامات پانے کی لالچ میں خوب نیکیاں کیجیے۔ یاد رکھیے جوانی میں عبادت کی توفیق نصیب ہونا کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انسان شیطان کی خطرناک چالوں، نفس کی ناجائز خواہشوں، برے دوستوں کی صحبتوں، دنیاوی مستقبل بنانے کی فکروں اور فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دولت کمانے کے ناجائز طریقوں کے سبب گناہوں کی اندھیریوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور عبادت ریاضت کی طرف مائل نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھیے ہمیں بہت ہی مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس وقفے میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اس مختصر سے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور لمحہ بھر اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہ کرے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے وہ زندہ بھی رہے گا یا موت اسے طویل ترین عرصے کے لیے گہری نیند سلا دے گی۔ لہٰذا جوانی اور زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں میں مشغول ہو جائیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ 5 چیزیں ہیں: بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، فقیری سے پہلے مالداری، مصروفیت سے پہلے فرصت فراغت، اور موت سے پہلے زندگی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ عموماً ضائع کر دیتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم بھی اپنی جوانی کو غفلت میں گنوانے کے بجائے قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں تو اس کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ قبر میں بھی رب تعالیٰ کی نوازشوں کی چھما چھم بارشیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صالح نوجوان مسجد میں مشغول عبادت رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو راتوں رات اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد صبح جس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد کے پاس اس کے نیک بیٹے کے انتقال کی تعزیت کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ تعزیت کر لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی کہ میں بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا؟ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، رات کافی ہو چکی تھی، لہٰذا آپ کے آرام کے پیش نظر آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا گیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس صالح نوجوان کی قبر کے پاس لے چلو۔ لہٰذا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے فلاں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے 2 مرتبہ جواب دیا، یا امیر المومنین، میرے رب نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ اس نوجوان نے اپنی ساری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں بسر کی تو مرنے کے بعد یہ عبادت اس کی بخشش و مغفرت کا سامان بن گئی اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی نصیب ہو گئیں۔ یاد رکھیے یہ حسن و جوانی و دولت سب فانی ہے، اس پر غرور و تکبر، حماقت و نادانی ہے۔
ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تندرستی و جوانی پر اترانے اور شب و روز گناہوں میں ضائع کرنے کے بجائے اخلاص و استقامت کے ساتھ ذوق عبادت اور شوق تلاوت کا معمول بنائے رکھیے۔ ایسے میں اگر بڑھاپا آ گیا اور عبادت کی لگن بھی باقی رہی تو صحت و ہمت نہ ہونے کے باوجود انشاءاللہ عز و جل اس لاچاری کے عالم میں بھی جوانی کی عبادتوں جیسا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ اسے کسی شے کے متعلق پہلے سے علم ہونے کے باوجود بوقت ضرورت وہ چیز یاد نہ رہے، ایسی عمر پہ پہنچ جائے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی لکھتا رہتا ہے جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی خوب عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ عز و جل اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ عز و جل کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور تندرست تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو الطیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذہنی و جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے اپنی جوانی اور جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ عز و جل نے ان صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کے برعکس حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس شخص نے نوجوانی میں اللہ عز و جل کے حقوق ضائع کیے تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں نے اپنی جوانی کے گلشن کو عبادت و ریاضت کے پانی سے سیراب کیا اور گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں ان پر جوانی کے اثرات باقی رکھے۔ مگر افسوس، ہماری نوجوان نسل عبادت و تلاوت میں مشغول رہنے کے بجائے موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ٹی وی کے غلط استعمال کے سبب اپنا قیمتی وقت بے دردی اور بے فکری کے ساتھ برباد کر رہی ہے۔ موبائل فون جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے، وقت کی ضرورت ہے اور اہم رابطے کا ذریعہ ہے۔ جہاں یہ ہمارے لیے مفید ہے وہیں اس کا غلط استعمال بہت سے نقصانات کا باعث بھی بن رہا ہے۔ ہمارے اسکول و کالج کے وہ طلبہ و طالبات جنہیں ہم مستقبل کے معمار کہتے ہیں، وہ اس آفت بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی گیمز کا دیوانہ ہے تو کوئی فلمی گانوں کا متوالا ہے، کسی کا میموری کارڈ حیا سوز ویڈیوز سے بھرا ہوا ہے تو کوئی نائٹ پیکیجز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساری رات بیہودہ اور فحش گفتگو میں گزار رہا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ دور جدید کی اہم اور مفید ایجاد ہے، اس کے دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں، مگر اس کے ذریعے نوجوانوں میں بہت سی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ ایک چھری کی مانند ہے جس کا صحیح اور غلط دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں اس انٹرنیٹ کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود فحش مضامین اور کہانیاں، گندی تصویریں اور نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی بیہودہ فلموں ڈراموں نے نوجوان نسل کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ساری رات انٹرنیٹ پر بڑی بے دردی کے ساتھ اپنا پیسہ اور قیمتی وقت ضائع کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، بلیک میل کرنا، یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو انٹرنیٹ کا استعمال صرف کمپیوٹر تک محدود تھا، مگر جب سے یہ سہولت موبائل پر موجود ہوئی
تو چھوٹی عمر کے بچے بھی اس وبا کے شکار ہو کر اپنا مستقبل ضائع کر رہے ہیں. اس بیماری میں مبتلا نوجوان تعلیم سے محروم ہو کر معاشرے میں کوئی اہم مقام پانے کے بجائے اخلاق و تمیز کھو کر معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں. خدارا اے نوجوانوں، غفلت سے بیدار ہونے کا وقت ہے، اپنی اصلاح کا وقت ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کا وقت ہے. ذہن بنائیے، اگر ہمیں اپنے بچوں کو اس جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہی ہے تو اس کا صحیح استعمال بھی سکھائیں، ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں. انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا اور اپنی اولاد کا قیمتی وقت صحیح جگہ استعمال کیجیے. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹس موجود ہیں، www.dawat-islami.net. ایک وسیع میڈیا گروپ ہے دعوت اسلامی کا، ایک زبردست یہ پیکج ہے آپ کے لیے. آپ اس پر آئیے تو صحیح اور دیکھیے کتنی کتابیں ہیں، کتنی نعتیں ہیں، منقبتیں ہیں، کتنے پیارے پیارے مدنی گلدستے ہیں. آپ اس پر اپنا وقت گزاریے. الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کے تراجم ہیں، قرآن پاک موجود ہے، تفاسیر موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، سیرت، تصوف اور دیگر موضوعات پر دنیا کی کم و بیش 35 کے قریب زبانوں میں اس ویب سائٹ پر مواد موجود ہے. الحمدللہ. تو یہ اس ویب سائٹ کو عام کیجیے اور غور کیجیے کہ اگر ہم نے اسی طرح اپنا وقت گزار دیا، اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور بالآخر اپنی جوانی کو برباد کر کے بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھا، اور اس کے بعد الامان والحفیظ آج کل تو جو بیماریاں ہم سنتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں تھی آج وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خوف سے بندہ تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ کس طرح علاج کروائے گا. اگر کسی پر خود آ گئی ہے تو وہ تھر تھرا جاتا ہے کہ اب میرا بنے گا کیا. ایسی حالت میں، ایسے حالات میں یہ جو جوانی کا وقت ہے، یہ جو لمحات ہیں، اگر ہم ان کو برباد کر دیں، ضائع کر دیں، تو پھر اپنی کرنی کا علاج کیا؟ اپنے ہاتھ سے کیے کا کیا علاج؟ اپنے سر کو دیوار پہ ماریں اور کہیں کہ پھٹے بھی نہیں، تو کیسے نہیں پھٹے گا؟ آپ کو کہا جائے گا بھائی دیوار پر سر نہ مارو تو نہیں پھٹے گا. اب دیوار پہ سر بھی مارنا ہے، بچنا بھی نہیں ہے، اور پھر رونا بھی ہے بعد میں. تو غور کیجیے، ابھی وقت ہے، ابھی یہ لمحات ہے، ابھی صحت ہے، ابھی سجدے کر سکتے ہیں، ابھی ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، ابھی روزے رکھ سکتے ہیں، ابھی نمازیں باجماعت پڑھ سکتے ہیں، ابھی تلاوت کر سکتے ہیں. آنکھوں میں طاقت ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، کانوں میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، قدموں میں طاقت ہے. تو اس طاقت کو اللہ کی رضا کی خاطر گزاریں، اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے گزاریے، تاکہ جب بڑھاپے میں قدم رکھیں تو اس وقت اگر یہ اعضاء ساتھ چھوڑنے بھی لگیں تو رب تعالی ہمیں پچھلی عبادتوں کا جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ثواب عطا فرماتا رہے. ہم نے حدیثیں سنی، روایتیں سنی کہ جو عبادتیں جوانی میں کرتا ہوگا بڑھاپے میں نہ کر سکنے کے باوجود وہ ثواب ملتا رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ تو اب ہمارے لیے ایسی آسانیاں لے آیا ہے کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ نوجوان داڑھی بھی رکھ سکتا ہے، امامہ بھی پہن سکتا ہے، بہت مشکل سی چیز لگتی تھی. اگر یہ بات پوچھنی ہو تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے، بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے پوچھ لیجئے، آپ کو بتائیں گے کہ داڑھی رکھنا ایک عجیب سی بات لگتی تھی، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. لیکن الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی نے، امیر اہل سنت نے ایسا ماحول بنا دیا، ایسا مدنی ماحول کریٹ ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب خوب آرام سے داڑھی رکھ سکتا ہے کوئی شخص، آرام سے امامہ پہن سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، خاندان میں مسائل نہیں ہوتے، رشتے میں مسائل نہیں ہوتے، آفس میں مسائل نہیں ہوتے، جابز میں مسائل نہیں ہوتے. یہ دعوت اسلامی نے ایک ایسا واقعی زبردست کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو تاریخ میں لکھا جائے گا. اس دور میں نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد، الحمدللہ عز و جل، یہ اتنے اچھے ماحول کے ہونے کے باوجود ہم سستی کریں، غفلت کریں اور اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کو بیکاری میں برباد کریں، ضائع کریں، تو پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب بڑھاپا آ جائے گا، جب موت نزدیک آ رہی ہوگی، جب نظر آ رہی ہوگی، بیماریوں کے حملے ہو رہے ہوں گے، خدا نہ خواستہ، اس وقت پھر کچھ ہم کر نہیں سکیں گے. ابھی ہمت ہے، ابھی طاقت ہے. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا معمول بنا لیجیے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزار لیجیے. جو کام کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے. 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنی ہے.
روزانہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی زندگی میں جب یہ تبدیلی لائیں گے، جب انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب خود برپا کرنے کی کوشش کریں گے، دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی شرکت کریں گے، دوسروں کو بھی لائیں گے، مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی جوانی کا بھی مزہ دوبالا ہو جائے گا، بڑھاپا بھی رنگین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ قبر و آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ورنہ یاد رکھیے، ایسے کام کرتے ہوئے، اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے بڑھاپے میں بہت ندامت ہوتی ہے. بڑھاپے میں پھر کسی کو بعض اوقات کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ خود جانتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کو غنیمت جانیں اور پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اپنی جوانی کو دعوت اسلامی میں رہ کر شریعت کے مطابق گزاروں گا. میں پھر اس نصیحت کو پڑھوں گا. دوبارہ اس شعر کو پڑھتا ہوں جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ارشاد فرمائی، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. یہاں ریاضت سے مراد عبادت بھی لے سکتے ہیں. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. یہ باتیں ہم سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر سنتے ہیں کچھ یاد رہتی ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا مدنی ماحول میں جینا مرنا ہوگا، جب مدنی چینل ہی دیکھنا ہوگا، جب ہر ماہ مدنی قافلے کا سفر ہوگا، تو جب ایک چیز بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ قرار پکڑ جائے گی. پھر انشاءاللہ تعالی شیطان اپنی کوشش کے باوجود بھی ہمیں ہلا نہیں سکے گا، پھر نماز نہیں چھڑوا سکے گا، پھر فجر نہیں قضا کروا سکے گا، پھر اللہ عز و جل کی نافرمانی والی چیزیں نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.